بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کی اردو کی معلمہ مس شازیہ اسلام آپ کو اے ایس اے پبلک اسکول کے ای لرننگ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس بات پہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے کلاس 9 میں بہت اچھی سی پڑھائی کی اور آپ وہاں سے پاس ہو کر چہارم کلاس میں آئے۔ اب اسی شوق اور ذوق کے ساتھ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیے گا اور پہلے سے زیادہ محنت کریے گا تاکہ کلاس چہارم کے نصاب کے مطابق آپ اچھے نمبر لے سکیں اردو میں، کیونکہ اردو کی پڑھائی جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اور خاص طور پہ لکھنے کے دوران اگر آپ نے نقطہ صحیح سے نہیں لگایا اور اگر آپ کے شوشوں کی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے نمبر کٹتے ہیں۔ جیسے انگلش میں آپ کے اسپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے آپ کے مارکس کٹتے ہیں، تو اردو میں بھی ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ لکھنے کے دوران آپ نے نقطہ صحیح سے لگانا ہے، شوشے صحیح سے بنانے ہیں، اور اس کے لیے جو آپ کو پی ڈی ایف میں آپ بھیجا جائے گا اس کے مطابق دیکھ کر آپ اپنی لکھائی کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور لکھائی کو بہتر کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ بار بار لکھنے کی مشق کریں۔ اپنی کتاب میں جو آپ کے نصاب میں کتاب شامل ہے، اگر فی الحال آپ کے پاس وہ کتاب نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جو آپ کی سوئم کلاس کی کتاب ہے آپ اسی میں سے دیکھ کے آپ خوش خطی کریں رف کاپی کے اوپر، تاکہ آپ کے لکھنے کی مشق جاری رہے اور آپ کی لکھائی جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے نصاب کی طرف آئیں گے۔ میعاد اول کے نصاب میں ہمارے تقریباً 8 اسباق شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ مضامین، درخواست، الفاظ ضد، واحد جمع مذکر مؤنث، لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام، بما سرگرمی، صفت کی اور موصوف کی تعریف اور اس کی اقسام اور اس کی سرگرمی شامل ہے، اور اس کے علاوہ گنتی بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ ہمارے نصاب میں موجود کتاب کا نام کاروان اردو ہے اور اس کے مصنف پروفیسر علی اکبر ہیں۔ آپ کے پہلے سبق کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ حصہ گرامر میں سے لیا گیا ہے، اور اس عنوان کا نام ہے لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لفظ کی تعریف کیا ہے۔ انسان کے منہ سے نکلنے والی ہر آواز لفظ کہلاتی ہے، مثلا کتاب، احمد، میز، پینسل وغیرہ۔ ہم اپنے بول چال کے دوران جو بھی الفاظ ادا کرتے ہیں وہ الفاظ مل کر ہی ہماری گفتگو کو، ہمارے جملوں کو ترتیب دیتے ہیں اور ان کو مکمل گفتگو کی شکل میں ڈھالتے ہیں۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ ہم اپنی گفتگو کے دوران بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے جو کہ بامعنی ہوتے ہیں، جن کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے ہم کلمے کی بات کریں گے، اور کلمہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی ہوتے ہیں، یعنی بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ مثلا روٹی، سودا، پانی، بازار، ان تمام الفاظ کے معنی ہمیں بولنے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، تو یہ کلمہ کہلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے گفتگو کے دوران ایسے الفاظ کا استعمال بھی کرتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن وہ ہمارے بول چال کا حصہ بن گئے ہیں اور ہماری گفتگو میں شامل ہوتے ہیں، جیسے اگر روٹی، سلف، وانی وغیرہ۔ ان کا کوئی بھی معنی نہیں ہے لیکن یہ ہماری گفتگو کا حصہ ہیں، ہم بول چال کے دوران ان الفاظ کو اپنے شامل کرتے ہیں، جیسے روٹی، ووٹی، سودا، سلف، پانی، وانی وغیرہ۔ اب ہم ان کو استعمال کریں گے اپنی سرگرمی کے ذریعے۔ ہم جانچنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے جو لفظ کی تعریف، کلمہ اور محمل کی تعریف پڑھی ہے آیا آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں۔ تو اس کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سرگرمی نمبر 1 میں ہم نے جملے دیے ہیں 5، اور ان جملوں میں ہم نے کلمہ اور کلمے کے ساتھ محمل کا استعمال کیا ہے۔ تو آپ نے اس جملے میں سے جو کلمہ ہے اس کو پہچان کے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ جیسے پہلا جملہ ہے غریبوں کو کھانا وانا کھلاؤ، اس میں کھانا کلمہ ہے۔ بسیں وسیں چل رہی ہیں، اس میں بسیں کلمہ ہے۔ کام کاج سے جی مت چراؤ، اس میں کام کلمہ ہے۔ بچے بچے کھیل میں مصروف ہیں، اس میں بچے کلمہ ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو لفظ بولتے ہوئے جس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، واضح طور پر ایسے لفظ کلمہ کہلاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی نمبر 2 کی طرف۔ اس میں ہم نے کچھ اوپر الف کو محمل الفاظ دیے ہیں، آپ نے ان
کو مناسب طریقے سے استعمال کر کے دی گئی خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے علی بازار سے سودا ڈیش لینے گیا ہے۔ اس کے خالی جگہ میں آئے گا سودا سلف۔ علی بازار سے سودا سلف لینے گیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے شور وور کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تیسرا جملہ ہے پانی مالی پودوں کو پانی وانی دینے میں مصروف ہے۔ چوتھا جملہ ہے گرمی میں مجھے بازار جانا پسند نہیں۔ اور پانچواں جملہ ہے جھوٹی شان وان دکھانے سے عزت نہیں ملتی۔ ان تمام جملوں میں ہم نے خالی جگہ کو مناسب مہمل الفاظ سے پر کیا ہے۔ اس دونوں سرگرمیوں کو آپ لکھنے کی بار بار مشق کریے گا تاکہ آپ کو پیپر کے دوران جب یہ آپ کے امتحان میں آئیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو لفظ کی تعریف، اس کی اقسام اور ان اقسام کی تعریف اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ مشکل لگ رہی ہے تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا کوئی بھی جو پڑھائی کے دوران مشکل درپیش آ رہی ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔